حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی کہ میں اس چیز کو کھاؤں، میں اس چیز کو کھاؤں۔ میرے بھائی، بہت ہی پیارا واقعہ ہے، آپ سنیں انشاءاللہ۔ ایسے مجاہد، ایسے حکمراں کی آج کے دور میں ضروری ہے کہ ایسے حکمراں ہوں، تب ہندوستان چل پائے گا۔ یا لوگ طعنے دیتے ہیں کہ مسلمان جو حکومت کیے تھے انہوں نے اس طرح کے لوگوں کو ستایا، پریشان کیا، ہندوؤں کے ساتھ غلط سلوک کیا۔ سنیں میرے بھائی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے کچھ واقعات جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کر۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھانے میں کھاؤں گا ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا ہے کہ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے۔ چھوڑو، یرکا اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، پر آج جب آپ خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ یہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، اثر ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا جو واضح نظر آ رہا تھا۔ گھوڑا کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں، پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ وہ غلام کہتا ہے، میں نے یہ الفاظ کہے تو جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، یرکا، تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد نہیں رہا۔
اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یرکا ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں، نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے، میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے ایک بات تو بتا، اگرچہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے دوڑایا، تو پھر یرکا تو بتا میرے جیسے وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے پائے گا؟ یرکا کہتا ہے میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا، میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، پہلے تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے اب اس طرح کر کہ گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے، اور یہ جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کرے اور میرے لیے بھی معافی کی دعا کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے اس واقعہ سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حکمراں تھے۔ ایسے حکمراں کی آج ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جب حکومت کرتے تھے تو وہ غیر مسلموں کو ستاتے تھے۔ میرے بھائی، جب حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت تھا تو لوگ حضرت عمر فاروق اعظم جس طرح مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتے اسی طرح غیروں کے ساتھ بھی سلوک کیا کرتے تھے۔